ایک چھوٹی سی غلطی جس نے 16 اسکائی ڈائیور کی جان لے لی۔ 18 اسکائی ڈائیور نے جب جہاز سے جمپ لگایا تو ان کی یہ ایکسائٹمنٹ خوف میں بدل گئی، کیونکہ سامنے ان کے لیے موت باہیں کھول بیٹھی تھی۔ یہ سارے اسکائی ڈائیور آل دو کہ وہ ایکسپیرینس تھے، لیکن یہ ایکسپیرینس ان کے کام نہ آ سکا۔ آخر کیسے 18 اسکائی ڈائیور میں سے 2 اسکائی ڈائیور بچ گئے اور موت کو چھو کے واپس آ گئے، اور واپس آ کر انہوں نے کیا کہانی بتائی، آئیے جانتے ہیں۔ اس حادثے کو دنیا لیک ایری ڈیزاسٹر کے نام سے جانتی ہے۔ لیک ایری امریکہ کی چوتھی اور دنیا کی 11ویں بڑی لیک ہے۔ اس سے ٹھیک 13 کلومیٹر دور ایک ایئرپورٹ ہے جس کا نام آٹنر ایئرپورٹ ہے۔ 27 اگست 1967 کو 30 اسکائی ڈائیور کو یہ بتایا گیا کہ انہیں ایک فری فلائٹ آفر کی جا رہی ہے۔ ورلڈ وار 2 کے اندر یوز ہونے والا ایک جہاز جس کا نام B-25 بمبر پلین تھا، اس کو ایک پرائیویٹ کمپنی آن کرتی تھی اور اس نے اس کو موڈیفائی کیا تھا، اور اسی کمپنی نے ان اسکائی ڈائیور کو فری فلائٹ آفر کی ہوئی تھی۔ پلین یہ تھا کہ B-25 بمبر آٹنر ایئرپورٹ سے گول گھومتا ہوا 20,000 فیٹ تک اوپر جائے گا، اور پھر وہاں سے اسی سیم ایئرپورٹ کے اوپر 18 اسکائی ڈائیور کو ڈراپ کرے گا، اور پھر جو باقی 2 اسکائی ڈائیور تھے ان کو مزید اوپر جا کر 30,000 فٹ کی بلندی سے نیچے ان کو چھوڑے گا، اور یہ سب اپنے پیراشوٹ کا استعمال کرتے ہوئے زمین پر لینڈ کریں گے۔ یہ سارے کے سارے اسکائی ڈائیور بڑے ایکسائٹڈ اور بڑے خوش تھے۔ اس پلین کے ٹیک آف کے بعد سیسنا 180 پلین نے بھی سیم اسی ایئرپورٹ سے اڑان بڑھی، اور اس کا کام یہ تھا کہ یہ 12,000 فیٹ کی بلندی پر جا کر اسکائی ڈائیور کی جو چھلانگیں ہیں ان کو ریکارڈ کرے گا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے دونوں جہاز سیم ہی کنٹرول ٹاور سے کنیکٹڈ تھے اور اپنی لوکیشن تک ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ اس ٹائم پر GPS سسٹم جو تھا وہ انسٹالڈ نہیں تھا۔ فائنلی 20,000 فٹ کی بلندی پر جانے کے بعد کنٹرول ٹاور نے B-25 بمبر کو یہ بتایا کہ اب وہ ایئرپورٹ سے 9 کلومیٹر دور ہے، اور اب تقریباً وہ ایسا ایسا ڈراپنگ پوائنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک اسی کے 1 منٹ بعد سیسنا نے بھی یہی کال کی کنٹرول ٹاور کو، اور اس کو بھی اس کی لوکیشن بتائے گی کہ وہ 9 کلومیٹر دور ہے دوسرے جہاز سے، یعنی کہ آٹنر ایئرپورٹ سے وہ 18 کلومیٹر دور ہے۔ تھوڑے ٹائم کے بعد جب B-25 نے اپنی لوکیشن دوبارہ پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ وہ ایگزیکٹلی اسی ایئرپورٹ کے اوپر ہے، اور اس نے اشارہ کیا اسکائی ڈائیورز کو کہ اب وہ جمپ کر سکتے ہیں۔ نتیجتاً اسکائی ڈائیور نے جمپ کر دیا، لیکن یہاں پر ایک بڑا بلنڈر ہوا، اور وہ بلنڈر کسی کو اس وقت سمجھ نہیں آیا۔ اتنے ہائی الٹیچیوڈ کے اوپر ٹمپریچر کافی مائنس میں چل رہا تھا، اس وجہ سے ان اسکائی ڈائیور نے اپنے ساتھ ایکسٹرا لیئرز لی ہوئی تھی جو کہ ان کو ٹمپریچر مینٹین کرنے میں ہیلپ کر رہی تھی۔ ان اسکائی ڈائیور نے بادلز کے اوپر چھلانگیں لگائی، اور پھر بادل کی ایک موٹی لیئر کو کراس کر کے جب نیچے دیکھا تو ان کی آنکھیں کھل گئی، کیونکہ نیچے زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک پانی کی لیک موجود تھی، وہی سیم لیک ایری، اور اب یہ تقریباً 30,000 بلندی کے اوپر تھے۔ لیکن انہوں نے پھر اپنے پیراشوٹس کو اوپن کیا اور یہ سوچا کہ ہم زمین کے اوپر لینڈ کریں گے، اور کچھ ٹائم تک اگر پانی میں بھی ہمیں لینڈ کرنا پڑا تو ہم سوئمنگ کر کے ریسکیو ہونے کا انتظار کرتے رہیں گے۔ لیکن کپڑوں کی ہیوی لیئرز کی وجہ سے اور ایکسٹرا سوٹ کی وجہ سے ان کا وزن بہت زیادہ تھا، یہ پانی کے اوپر ٹک نہیں پائے۔ انہی 18 اسکائی ڈائیور میں سے 2 اسکائی ڈائیور ایسے تھے جنہوں نے اپنے ایکسٹرا لگیج کو ہٹا دیا تھا اور اپنا ویٹ انہوں نے کم کر دیا تھا۔ نتیجتاً وہ کچھ ٹائم تک سوئمنگ کرنے میں کامیاب ہوئے، اور پھر بعد میں ان کو ریسکیو کر دیا گیا۔ باقی 16 کے 16 اسکائی ڈائیور ڈوب گئے، اور تقریباً 1 ہفتے کے بعد جا کر جو آخری لاش تھی وہ ریکور کی گئی۔ اس سارے معاملے نے پوری دنیا کی اٹینشن کیپچر کر لی، اور پھر ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی۔ انویسٹیگیشن ٹیم کو کنٹرول ٹاور نے یہ بتایا کہ ایئر پریشر کی وجہ سے ان کی باڈی ڈرفٹ ہو کر اتنی دور چلی گئی اور وہ پانی میں جا گرے۔ لیکن مختلف کیلکولیشن کے بعد یہ اندازہ لگایا گیا کہ اس ٹائم پر ہوا کی اتنی زیادہ سپیڈ نہیں تھی، کیونکہ وہ صرف اور صرف 5 کلومیٹر تک ہی ڈرفٹ ہو سکتے تھے، 20 کلومیٹر دور فاصلے پر کبھی بھی وہ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ لیکن اسی ٹائم پر دونوں پلین کے جو پائلٹ تھے انہوں نے یہ کلیم کیا کہ انہیں غلط لوکیشن بتائی گئی ہے۔ آخر ڈیپ انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا کہ جس ٹائم پر پائلٹ اپنے بارے میں اور اپنی لوکیشن کے بارے میں پوچھ رہے تھے اس ٹائم پر کنٹرولر کی شفٹ چینج ہوئی تھی، اور دوسرے کنٹرولر نے B-25 کی لوکیشن سیسنا کو اور سیسنا کی لوکیشن B-25 کو بتا دی، اور یہ بہت بڑا بلنڈر تھا۔
اور اس کے علاوہ دوسری ایک بڑی غلطی جو اسکائی ڈائیور سے ہوئی اور پائلٹ سے ہوئی کہ انہوں نے ایویشن لا کے اگینسٹ جا کر بغیر ٹارگٹ کو دیکھے جمپ کر دیا تھا۔ ان 16 پائلٹ کی یاد میں 2 سال تک اسکائی ڈائیورز اسی لیک کے اوپر آ کر فلوٹنگ اکوپمنٹ کے ساتھ کافی ٹائم گزارتے اور اس لیک کے اندر اترتے تھے۔ 1972 میں کورٹ نے فیڈرل ایویشن اتھارٹی کو ان اسکائی ڈائیور کی موت کا سبب قرار دیا۔ P-25 کے پائلٹ کا جو لائسنس تھا اس کو بھی پرماننٹلی سسپینڈ کر دیا گیا اور اسکائی ڈائیور کے لیے رول بنا دیا گیا کہ وہ پانی سے کم از کم 50 کلومیٹر دور جا کر لینڈ کریں گے۔ تو دیکھیے یہ چھوٹی سی غلطی کتنا بڑا بلنڈر ثابت ہوا اور 16 اسکائی ڈائیورز کی جان لے اڑا۔ اگر آپ اس طرح کے مزید مسٹیریس کنٹینٹ میں انٹرسٹڈ ہیں تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔